بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانوروں کے عیوب عیب اگر ہے تو کس عیب والے جانور کی قربانی درست ہے، کس کی نہیں، اس کے متعلق آج ہم ذکر کریں گے۔ اس میں حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب سے پوچھا کہ قربانی میں کون سے جانور جائز نہیں، تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ایک وہ جس کا بہنگا پن واضح ہو، یعنی آنکھ کا کانا ہو، اور دوسرا وہ جو واضح طور پر بیمار ہو، اور تیسرا وہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور چوتھا وہ جو اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گدا ختم ہو چکا ہو، اس قدر لاغر ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، اس چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اتنا زیادہ لنگڑا، اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہے، یعنی لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی پھر درست ہے، مکمل لنگڑا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ اتنا دبلا ہے، بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گوشت نہیں، گدا نہیں رہا، اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلا ہونے سے کچھ حرج نہیں، ویسے کمزور ہے، اس سے کچھ فرض بندہ قربانی درست ہوگی، لیکن موٹا تازہ اچھا جانور اس کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم جس وقت جانور کا قربانی کا جانور خریدیں تو اس کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، جس کا کان لمبائی میں کٹا ہوا ہو، اور جس کے کان میں سوراخ ہو، اور وہ جانور جو بہنگا ہو اس کی قربانی بھی نہ کریں۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کے کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہو۔ ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کے کان پیدائشی نہ ہو، پیدائشی طور پہ کان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کی دم اور ناک تہائی یا سے زیادہ کٹی ہوئی ہو۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا جس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا سے زیادہ جاتی رہی ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مزار حق جدید صفحہ نمبر 923 جلد 1، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح وہ جانور جس کے پیدائشی طور پہ کان نہ ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں، لیکن اگر اس کے کان تو ہوں پیدائشی طور سے لیکن چھوٹے ہوں تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ ان النبی نہا ان یضحی باضباع الاذن والقرن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے جانور اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع کیا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت جری بن قلیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سنا فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے۔ اس لیے سینگ ٹوٹا ہوا جانور جو ہے، ایک قربانی کی گائے کے دونوں سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کے گودے یعنی ہڈی نہیں ٹوٹی، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سینگ ٹوٹ گئے ہے تو اندر کی ہڈی جس کے اندر مغز ہے وہاں تک شکستگی پہنچ گئی، تو اس کی قربانی جائز نہیں، گو اندر کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو لیکن بظاہر چونکہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ جب گائے کا ایک سینگ یا سینگ کے اوپر خول جو ہے وہ اتر جائے اور سینگ کی گدی نہ ٹوٹے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب آدھا سینگ سے کم ٹوٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور ہے، اس کے متعلق جو ہے، اور ناک کے متعلق ہے کہ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں،
جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو مادہ جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں یہی مسئلہ لکھا ہے۔ اسی طرح جس جانور کو کھانسی آتی ہو اور جو جانور بڑھاپے کی وجہ سے بچے جننے سے عاجز ہو یعنی بانجھ ہو گیا اور جو جانور جفتی کرنے سے عاجز ہو ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے اور سینگوں والے موٹے تازے خصی جانوروں کی قربانی کی۔ تو سنن کبریٰ بہقی کی صفحہ نمبر 268 میں یہ حدیث موجود ہے۔ جلالہ جانور کی قربانی، لل جلالۃ التی تاکل العذیرۃ ولا تاکل غیرہا۔ در مختار میں یہ مسئلہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں جو صرف نجاست کھاتا ہو، ایسے اس کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو، ایسا جانور ہے خواصت والا۔ اسی طرح تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں، اونٹنی گائے بھینس کے ایک تھن خشک ہونے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ ایک شخص نے قربانی کے لیے بکری یا گائے خریدی لیکن اس کے تھن خراب تھے تو اس کا یہ حکم ہے کہ گائے وغیرہ کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح رسولی کا مسئلہ ہے، رسولی والے جانور کسی کوئی اس کے جسم میں کسی جگہ رسولی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 49 جلد 10 میں یہی ہوگا۔ زبان کٹے ہوئے جانور، اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو تو اگر اس کے چارہ کھانے میں خلل آتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر چارہ کھانے میں خلل نہ آتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح زبان کٹا بیل ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی عالمگیری کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح گھسے ہوئے دانتوں والا جانور ہے، دانتوں سے مقصد گھاس کھانے پر قدرت ہے، اس لیے اگر دانت بالکل گھس گئے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ احسن الفتاوی میں جس جانور کا دودھ نہ اترا ہو یہ جانور کا دودھ بغیر کسی وجہ کے نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کا بچہ موجود ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 456 جلد 8۔ بہرحال یہ مسائل اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا